السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم قصہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور سچا قصہ بھی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنے آڈینس کو خوش کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کے قصے بیان کر دیتے ہیں، جس سے آڈینس بھی خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت سے ان واقعات کا اور ان قصوں کا کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس واقعے کو اور اس قصے کو آخر تک سنیں، چونکہ یہ جہاں سچا قصہ ہے وہیں یہ عبرتناک بھی قصہ ہے۔ اس سے ایک عبرت ملے گی اور ہم سب کو اس سے ایک سبق ملے گا، اور وہ قصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تم رہو گے موت تم کو آ پکڑ لے گی، یعنی موت سے تم کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتے۔ اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے ایک عبرتناک قصہ بیان کیا ہے اور اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے باہر بھیجا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلا تو اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ اس عورت نے کیا جنا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا؟ تو اس ملازم نے اس کو جواب دیا کہ ایک لڑکی جنی ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھیے، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ 100 مردوں سے تو زنا کرے گی اور آخر کار اس کی ایک مکڑی سے موت واقع ہو جائے گی۔ ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور یہ سوچا کہ اب یہ لڑکی مر گئی ہے، اور یہ سوچ کر بھاگ گیا۔ مگر اس شخص کے بھاگ جانے کے بعد اس لڑکی کی ماں نے اپنی بچی کے ٹانکے لگوا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی۔ اور وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس شہر میں وہ لڑکی بے مثال تھی، اس جیسی کوئی لڑکی پورے شہر میں تھی ہی نہیں، اور اس کی خوبصورتی کے پورے شہر میں ڈنکے بج رہے تھے۔ اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ لی اور کافی عرصے تک مال و دولت کماتا رہا، اور پھر شادی کرنے کے لیے اسی شہر واپس آیا۔ اور یہاں آنے کے بعد اس کو ایک بڑھیا ملی تو اس نے اس بڑھیا سے تذکرہ کیا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جس سے زیادہ خوبصورت اس شہر میں کوئی اور لڑکی نہ ہو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں ہے، آپ اسی سے شادی کر لیں۔ بالآخر کوشش کی گئی اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ تو اس لڑکی نے مرد سے یہ معلوم کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں نے بہت دنوں پہلے پیٹ چاک کر دیا تھا اور پیٹ چاک کر کے میں بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بولی کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان بھی موجود تھے۔ یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو تیرے متعلق 2 باتیں بتلاتا ہوں، ایک یہ کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ یہ سن کر اس عورت نے اقرار کر لیا اور کہا کہ ہاں، مجھ سے ایسا ہی ہوا ہے اور میں نے بہت سارے مردوں سے زنا کیا ہے، لیکن تعداد مجھے یاد نہیں ہے۔ اس مرد نے کہا کہ تعداد 100 ہے۔ دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی، یعنی تیری موت ایک مکڑی سے واقع ہوگی۔
اب ان دونوں کی شادی ہو گئی تو اس مرد نے اپنی بیوی کے لیے ایک عالی شان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا۔ ایک دن یہ دونوں اسی مکان میں اسی محل میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی، کیا یہی وہ مکڑی ہے جس سے تو مجھے ڈرایا کرتا تھا؟ اس مرد نے جواب دیا، ہاں یہ وہی مکڑی ہے۔ اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا کہ اس کو تو میں فوراً مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا۔ میرے دوستو، مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کی زہر کی چھینٹیں اس عورت کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں، جو اس عورت کی موت کا پیغام بن کر ثابت ہوئیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان موت سے بچنے کے لیے کتنے ہی اسباب مہیا کر لے اور کتنے ہی شاندار محل میں اپنے آپ کو مقید کر لے اور شاندار محل میں رہنے لگ جائے، کتنا ہی مضبوط مکان ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو فوراً آ جاتی ہے۔ اس کے لیے نہ مکانات حائل ہوتے ہیں اور نہ ہی مضبوط عمارت اس موت کے آنے کو روک سکتی ہے، ٹال سکتی ہے۔ یہ بھی عورت ایک صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے سے ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، موت سے بچنے کے اسباب کی فکر میں نہیں لگنا چاہیے، چونکہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ جیسا اللہ نے لکھ دیا ہے ویسی ہی موت آنی ہے، چاہے آدمی کہیں بھی ہو، کس حال میں ہو، جہاں ہوگا وہیں موت آ جائے گی۔ اس قسم کی کہانیاں اور سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔